السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو آپ کے لیے ایک گفٹ طور پر ایک ویڈیو لایا ہوں جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ حمل ٹھہرنے کا بہت ہی ایک زبردست طریقہ۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ جب عورت کو پیریڈز آتے ہیں، مینسز آتے ہیں، تو اس کے بعد مینسز ختم ہونے کے بعد جب عورت غسل کرتی ہے تو اس کے بعد اس کے ساتھ رات کو ہم بستری کرنی چاہیے 2 سے 3 مرتبہ۔ اور یہ عمل کب تک کرنا چاہیے اور اس عمل میں کون کون سی بے وقوفیاں ہیں جن کو نہیں کرنا چاہیے اور کون سے ایسے کام ہیں جن کو کرنا چاہیے، آپ کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اگر آپ وہ کام نہیں کریں گے تو حمل نہیں ٹھہر سکتا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ تو فرینڈز، ایک دن میں ایک حکیم کے پاس کھڑا تھا تو میں نے ایک حکیم سے ایک ٹپس وہ کسی مرد کو بتا رہے تھے تو ان کی میں نے بات کو سن لیا تھا، تو وہ بہت ہی ایک زبردست ٹپ بتا رہے تھے۔ یہ آج تک آپ کو یوٹیوب کی دنیا میں کہیں ٹپ نہیں ملی ہوگی، اگر ملی ہو تو مجھے کمنٹس میں بتانا، میں اپنا چینل ہی ڈیلیٹ کر دوں گا۔ یہ میں آپ کے ساتھ چیلنج کر رہا ہوں۔ تو فرینڈز، بات کر رہے تھے کہ حمل کی۔ تو فرینڈز، جب عورت کے ساتھ رات کو غسل کرنے کے بعد کہ جب اس کے مینسز آنے کے بعد غسل کرتی ہے، اس کے بعد جب اس کو رات کو جب اس کے ساتھ ہم بستری کرنی چاہیے تو وہ تقریباً رات کو ایک بار ہم بستری کرنے کے بعد 2 سے 3 گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ آپ نے ہم بستری کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر 2-3 گھنٹے کے بعد آپ نے تیسری بار ہم بستری کرنی ہے۔ یہ عمل آپ نے تقریباً 4 سے 5 دن تک مقرر رکھنا ہے، اور ان 4-5 دنوں میں آپ نے اپنی بیوی اور آپ نے خود مرد اور عورت نے طاقتور چیزیں کھانی ہیں۔ دودھ وغیرہ آپ نے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے، اور فریش فروٹ وغیرہ جو تازہ فروٹ ہوتے ہیں ان کا زیادہ استعمال کرنا ہے، تاکہ آپ کے اندر کی قوت برقرار رہے اور حمل کے دوران ڈھیلا پن یا کچھ بھی ایسا مسئلہ نہ بنے۔ اور اس کے بعد جو حکیم صاحب نے ٹپس بتائی تھی اس کی بات کرتے ہیں۔ تو حکیم صاحب بتا رہے تھے کہ جب عورت کے ساتھ ہم بستری کی جاتی ہے اس کے بعد جو ہم عمل کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ مرد کو سب سے پہلے واش روم میں جا کر جب مرد پیشاب کرتا ہے تو مرد کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا پیشاب دائیں سائڈ پہ جا رہا ہے یا بائیں سائڈ پہ جا رہا ہے، اس کی جو دھار وغیرہ ہوتی ہے کس سائڈ پہ جا رہی ہے۔ تو اگر وہ دائیں سائڈ کی طرف اس کی دھار جاتی ہے تو آپ نے جب ہم بستری کرنی ہے تو اس کے بعد عورت کی ٹانگیں اٹھا کر اس کو آپ نے بائیں سائڈ پر کرنا ہے۔ اگر دھار دائیں سائڈ پر ہے تو عورتوں کی ٹانگوں کو اٹھا کر آپ نے اس کو بائیں طرف اس کی کروٹ کو دے دینا ہے، اس کو کروٹ بائیں سائڈ پر رکھنا ہے۔ اور اگر پیشاب کی دھار بائیں سائڈ پر جاتی ہے تو عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد اس کی ٹانگوں کو پکڑ کر اٹھا کر آپ نے دائیں سائڈ پر کر دینا ہے، کیونکہ پیشاب کی جو دھار ہوتی ہے وہی منی کی دھار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچے دانی میں سیلز صحیح طرح نہیں پہنچتے، جس کی وجہ سے حمل نہیں ہوتا۔ تو یہ فرینڈز بہت ہی زبردست ٹپس تھی آپ کے لیے جو حکیم صاحب نے بتائی تھی۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر کسی قسم کا آپ کو مسئلہ ہو سمجھ نہ آئی ہو تو ویڈیو میں کمنٹس کریں، آپ کو اس کا جواب 100% بیک ضرور ملے گا۔ تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔